السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے آن لائن ٹیچر، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 9th کلاس کا سلیبس ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے، اور ہم 9th کلاس کی اردو کی بک کی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد، اور یہ حمد جو ہے وہ مظفر وارثی نے لکھی ہے، جو کہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں۔ تو آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے شعر کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ شوق سجدہ بھی اب کر عنایت مجھے، شوق سجدہ بھی اب کر عنایت مجھے، ہم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ تو ڈیئر لرنرز، ہم ہر مصرع کی الگ الگ تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلا مصرع ہے سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ ڈیئر لرنرز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محض ایک درجہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، عدل و انصاف قائم کرنے اور نیکی پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں شاعر اس نعمت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بزرگی پر شکر ادا کر رہا ہے۔ اس میں ہم ایڈ کرنے کے لیے یہ شعر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہے تو نے بخشی ہے جو بھی عزت مجھے، تو نے بخشی ہے جو بھی عزت مجھے، میں تیری راہ میں کھو دوں اجازت مجھے۔ اور دوسرا ہے خلافت دی عزت دی نور ہدایت دیا، خلافت دی عزت دی نور ہدایت دیا، مگر اے خدا دے مجھے استقامت ذرا۔ ڈیئر لرنرز، یہ جو دو اشعار میں نے بولے ہیں یہ آپ مصرع نمبر 1 کے تشریح میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے۔ اب ہم مصرع نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ ڈیئر لرنرز، انسان کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زمین پر زندگی گزارے اور دنیا میں بھلائی، عدل اور سچائی کو فروغ دے، یعنی کہ سچائی کو پھیلائے۔ یہ ایک عظیم مقام ہے جو صرف انسان کو دیا گیا، اور شاعر اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تشریح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب مصرع نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ شوق سجدہ بھی اب کر عنایت مجھے۔ ڈیئر لرنرز، یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ اسے ایسا دل عطا کیا جائے جو سجدے کی حقیقی لذت کو محسوس کر سکے، کیونکہ عبادت محض ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ اور شاعر دعا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنا محو ہو جائے، یعنی کہ اتنا مگن ہو جائے کہ سجدہ اس کے لیے صرف فرض نہ رہ جائے بلکہ اس کا شوق بن جائے، یعنی عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ راحت اور سکون کا ذریعہ بنے۔ ڈیئر لرنرز، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ عبادت ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ تو اس میں ایڈ کرنے کے لیے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ نہ ہو لب پر فریاد بس سر جھکا رہے، نہ ہو لب پر فریاد بس سر جھکا رہے، یہ میری عبادت یہ میری دعا رہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ شوق سجدہ عطا کر جھکائے رکھے، شوق سجدہ عطا کر جھکائے رکھے، میرا سر بس تیری دہلیز پر آ رہے۔ ڈیئر لرنرز، کتنے خوبصورت اشعار ہیں۔ اب مصرع نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ ہم رہے میرا سر تیری دہلیز پر۔ یہ جو اس سے پچھلا والا شعر ہے جو کوٹ کیا ہے ہم نے، وہ آپ اس مصرع کے تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ مصرع انتہائی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکا رہے، یعنی وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس کی رضا میں راضی رہے۔ یہ ایک ایسے بندے کی دعا ہے جو غرور اور تکبر سے پاک ہو کر اپنے خالق کے سامنے جھکنا چاہتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ایڈ کرنے کے لیے یہ اشعار دیکھیے۔ بندگی میں میرا سر جھکا رہنے دے، بندگی میں میرا سر جھکا رہنے دے، مجھ کو سجدوں کی لذت عطا رہنے دے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں۔ سجدے میں گرنے کی حسرت لیے، سجدے میں گرنے کی حسرت لیے، زندگی کو تیری دہلیز پر چھوڑ آیا۔ ماشاءاللہ۔ ڈیئر لرنرز، آپ ان اشعار کو اپنی تشریح میں جب ایڈ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے، کیونکہ جو چیکر ہوتا ہے وہ جو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں ان سے بہت امپریس ہوتا ہے۔ لرنرز، اب آخری مصرع کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کی التجا انتہائی گہری ہے،
وہ اپنی ساری دعاؤں، خوشیوں، آرزوؤں کو ایک جملے میں سمیٹ کر صرف اللہ کی رضا مانگ رہا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتوں یا آسائشوں کی دعا نہیں، بلکہ صرف اللہ کی محبت زندگی کی طلب ہے۔ تو ڈیئر لرنر، یہ تھی ہم کے آخری مصرع کی تشریح، اور اگر آپ کو باقی 3 اشعار کی تشریح چاہیے تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر مزید کسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں تاکہ آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بنائی جا سکیں۔